الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورہ مزمل کی آخری آیت بھی ہے اور آخری رکوع بھی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں جو شروع میں رات کے اکثر حصے میں تہجد پڑھنے کی تاکید کی گئی تھی، تو اس حکم کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور امت کو سہولت دی گئی ہے کہ اب تک جس طرح یہ رات کی عبادت
تم پر فرض تھی، اب اس کی فرضیت ہٹائی جا رہی ہے۔ البتہ جس شخص کو جیسی سہولت ہو، جتنی سہولت ہو، وہ اس میں قرآن پاک پڑھے تو یہ اچھی بات ہے اور بہتر بات ہے۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ ابتدائی حکم اور اس حکم کے درمیان تقریباً 1 سال کا فاصلہ رہا، اور اس درمیان میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بلا کسی ناغے کے مکمل پابندی کے ساتھ دیر رات تک تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، اور خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اہتمام فرماتے رہے۔ اس قدر اہتمام ہوتا تھا کہ طویل قیام کی وجہ سے پائے مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم لوگوں کی عبادت میں جو محنت اور مشقت ہے، اور راتوں کا جو جاگنا ہے، اور تہجد پڑھنا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، یہ سب ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ہم سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور کون کس نیت سے کام کر رہا ہے اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ اسی ضمن میں یہ فرمایا کہ یہ جو رات اور دن کا نظام ہے، اس کو چلانے والے بھی ہم ہی ہیں۔ کبھی رات لمبی ہے تو دن چھوٹا ہے، کبھی دن لمبا ہے تو رات چھوٹی ہے۔ یہ سارا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے۔ انسانوں کو جو معلومات ہوتی ہیں وہ کسی ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں، یا تجربے سے یا مشاہدے سے ان کا علم ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی کا جو علم ہے وہ کسی ذریعے پر موقوف نہیں ہے، کسی علامت پر موقوف نہیں ہے، بس اس کا حکم ہے کہ آج سورج اتنے بج کر اتنے منٹ پر نکلے گا اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر غروب ہوگا۔ اس میں سیکنڈ اور لمحے کا بھی کوئی فرق نہیں ہو سکتا، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے سب معلوم رہتی ہیں۔ تو چونکہ یہ عبادت رات میں انجام دی جاتی ہے، اس لیے توجہ مبذول کرائی گئی کہ رات کا آنا جانا، دن کا آنا جانا، ان کا چھوٹا بڑا ہونا جس ذات کے قبضہ قدرت میں ہے اس کی طرف بھی تمہارا دھیان رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تمہارے لیے رات کے حصوں کا حساب لگانا بھی آسان نہیں ہے، خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ گھڑیاں بھی نہیں تھیں۔ محض اندازے سے اور تحری سے پتہ چلایا جاتا تھا کہ ابھی تہائی رات ہوئی ہے، اب آدھی رات ہوئی ہے، اب 2/3 رات ہوئی ہے۔ ستاروں وغیرہ سے لوگ اندازہ لگایا کرتے تھے، اور ہر ایک کو اندازہ لگانے کی معلومات بھی نہیں رہتی تھیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ راتوں میں سوتے ہی نہیں تھے کہ کہیں کمی نہ رہ جائے عبادت میں۔ اسی طرح یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ سب کے لیے
اس عبادت کو پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نیند کا غلبہ رہتا ہے اور بعض مرتبہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ آدمی چاہ کر کے بھی اٹھ نہیں پاتا، اور بھی بعض عوارض پیش آ جاتے ہیں۔ تو اگر اس کو مسلسل فرض رکھا جاتا تو لوگوں کے لیے بڑی مشکل پیش آ سکتی تھی، اس لیے فرضیت کو منسوخ کیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ اب جو بھی تم سے ہو سکے سہولت کے ساتھ وہ قرآن پاک نماز میں پڑھ لیا کرو، کم ہو یا زیادہ اس میں کوئی تعیین نہیں کی گئی۔ البتہ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص 100 آیتیں قرآن پاک کی رات میں پڑھ لے تو اس کا نام قانتین میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی عبادت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کم سے کم اگر 10 آیتیں پڑھ لے تو وہ غافلین میں شمار نہیں ہوتا، اور 1000 آیتیں اگر پڑھ لے تو بھئی سبحان اللہ، تو وہ تو بہت بڑا ذخیرہ ثواب کا اکٹھا کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی آیت سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک نماز میں کتنا فرض ہے اس کو متعین فرمایا کہ کم سے کم 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتوں کے بقدر پڑھنا، اس کی فرضیت کو بلا کسی تعیین کے قرآن پاک کے کسی بھی حصے میں سے اتنی مقدار پڑھ لینا، اس کو فرض کہا ہے، اور سورہ فاتحہ کو پڑھنا اس کو واجب قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں سہولت دی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آدمی کے ساتھ بیماری آزاری لگی رہتی ہے، خدا نہ کرے بخار آ گیا یا اور کوئی بیماری ہو گئی تو سو کر اٹھنا بہت مشکل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا میں ضرورت پیش آتی ہے تجارتی اسفار کی، اس شہر سے اس شہر جانا ہے، اور جب آدمی سفر میں جاتا ہے تو اپنے معمولات کی پابندی اس کے لیے سخت مشکل ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں بھی یہ مشکل تھی اور آج کے زمانے میں بھی یہ مشکل بدستور قائم ہے، چاہے کتنے ہی اعلیٰ درجے کا سفر کیوں نہ ہو، ہوائی جہاز کا سفر ہو، پانی کے جہاز کا سفر ہو، ٹرینوں کا سفر ہو، بسوں کا سفر ہو یا نجی گاڑیوں کا سفر ہو، ہر جگہ ہر وقت آدمی کے لیے تہجد کی نماز کا اہتمام بڑا مشکل ہے۔ اسی سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوا کہ تجارتی اسفار کرنا شریعت میں کوئی ممنوع نہیں ہے۔ ہاں، اچھی نیت سے آدمی سفر کرے، احتیاط کے ساتھ سفر کرے، منکرات سے بچتے ہوئے سفر کرے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی روزی کو طلب کرنے کے لیے سفر کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرے، اسی لیے اس روزی کو فضل اللہ کہا گیا ہے۔
فرمایا کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ جہاد کے سفر میں بھی جاتے ہیں، دشمن سے مقابلے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان کے اسفار ہوتے ہیں اور وہ فوج کا حصہ بنتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا مرحلہ ہے کہ اس میں بھی ہر وقت آدمی کو چوکنا رہنا پڑتا ہے، ڈیوٹی بجا لانی پڑتی ہے، ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ اور اس میں اگر یہ فرض کر دیا جاتا کہ رات کے اتنے حصے تک عبادت لازم ہے تو آدمی کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بس جتنا ہو سکے پڑھ لو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، آخر شب میں ہو، درمیان میں ہو، یا کم از کم شروع میں ہو، جتنا بھی سہولت سے ہو سکے تمہیں چھوٹ دی جا رہی ہے کہ ویسی پابندی جو 1 سال پہلے لگائی گئی تھی اب وہ پابندی برقرار نہیں ہے۔ تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ تہجد کی فرضیت امت محمدیہ سے ہٹا لی گئی، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے۔ لیکن کیا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ہٹائی گئی یا آپ پر بدستور تہجد فرض رہی؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آپ پر اس کی فرضیت برقرار رہی، اور بعض دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ آپ سے فرضیت ہٹا لی گئی لیکن آپ کا یہ معمول تھا کہ جس عمل کو آپ شروع فرما دیتے تھے اس کی آپ پابندی فرمایا کرتے تھے، اسی لیے آپ آخری زندگی تک مسلسل تہجد کی نماز کا اہتمام فرماتے رہے، اور اس میں کوئی بھی آپ نے کسر نہیں چھوڑی۔ تو بہرحال فرضیت تو اگرچہ منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ فرض اور واجب نمازوں کے بعد یہ نماز سب سے زیادہ موجب اجر و ثواب ہے، موجب رفع درجات ہے، کفارہ سیئات ہے، چہرے پر روشنی اور نور کا ذریعہ ہے، دل کے اندر نرمی اور خشوع اور خضوع کا ذریعہ ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکے آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو بات تھی نماز تہجد کی جس میں تخفیف کر دی گئی، لیکن جو تم لوگوں پر 5 وقتہ نماز فرض ہے اسے بہرحال بجا لانا ہے، اور کامل آداب و شرائط کے ساتھ بجا لانا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اہتمام سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہیں، اور چونکہ آدمی کے جیب سے جب مال نکلتا ہے تو ذرا سی طبیعت پر گرانی سی ہوتی ہے کہ جیب خالی ہو رہی ہے، تو فوری طور پر بہت ہی بہترین انداز میں ذہن سازی کی گئی، اور یہ ایسی ذہن سازی ہے کہ جس کے دل میں یہ بات اتر جائے اسے کبھی بھی راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہوئے کوئی گرانی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ یہ جو تم زکوٰۃ دے رہے ہو یوں سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے رہے ہو۔ قرض حسنہ جسے دے کر آدمی
یہ امید رکھتا ہے کہ یہ مجھے جوں کا توں واپس مل جائے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ اس طرح کا قرض ہو کہ نہ صرف یہ کہ واپسی کی امید ہو بلکہ بڑھ کر کے واپسی کی امید ہو، تو پھر تو آدمی دینے میں کوئی ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس ہی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اگر تم آپس میں قرض کا لین دین کرو اور اس میں محض قرض کی بنیاد پر واپسی میں رقم میں اضافہ ہو تو یہ تو سود ہے، ناجائز ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو قرض کا معاملہ کرے، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرے اور یہ امید رکھے کہ اس کا بدلہ مجھے ملے گا اور بڑھ کر کے ملے گا، تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ عین مقصود و مطلوب ہے۔ فرمایا گیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کے دربار میں قرض حسن پیش کرے اور پھر اللہ تعالیٰ بہت بہت بڑھا کر کے اسے واپس فرمائے؟ تو ہم جو روپیہ کسی فقیر کو دے رہے ہیں، کسی نادار کو دے رہے ہیں، یہ اس فقیر کو نہیں دے رہے بلکہ حقیقت میں اللہ کے دربار میں ہم قرض دے رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو کچھ تم اللہ کے دربار میں پیش کرو گے، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو، چاہے وہ اپنے دیگر اعمال کے ذریعے ہو، اس کا بہترین سے بہترین بدلہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ اور آدمی دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ اتنا بڑا ذخیرہ یہ کہاں سے آ گیا۔ تو پتہ چلے گا کہ جو تم نے 1 روپیہ فلاں مسجد میں دیا تھا یہ اس کا ہے۔ خود قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ 1 دانے کے بدلے میں 700 دانے، جس طرح گیہوں کی بالی میں اگاتے ہیں، ایسے ہی 1 روپیہ 1 درہم کے بدلے میں 700 درہم کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ کوئی لیمیٹڈ نہیں ہے کہ اتنا ہی ہو، بلکہ نیت اچھی ہے تو اور بڑھ کے ملے گا، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اتنا بڑھے گا۔ تو بھائی یہ تو نفع ہی نفع کا سودا ہے، اس میں ٹوٹے کا دور دور تک کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ اس لیے نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات کرو، اچھے اعمال کرو، پیشگی اللہ کے دربار میں سب چیزیں اکٹھی کرو، جمع کرو، تو تمہارے تصور سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور اختتام کیا گیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ سے بھول چوک کی معافی طلب کرتے رہو، کیونکہ کتنا ہی اچھا عمل کرو تم کامل حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کچھ کمی کسر رہی جاتی ہے۔ ساتھ میں استغفار کرو اور اطمینان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بڑے ہی مہربان ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ بڑی پیاری آیت ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے ساتھ شفقت کا اعلان فرمایا اور بہت ہی اچھے انداز میں نصیحتیں فرمائی ہیں، پیارے انداز میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، بے شک آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات اور آدھی رات
اور تہائی رات کے قریب اتنی دیر آپ کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور کتنے ہی لوگ آپ کے ساتھ والے، یعنی بہت سی بڑی تعداد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، وہ بھی اس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تبارک و تعالی ہی اندازہ لگاتے ہیں رات اور دن کا، سب چلانے والی ذات انہی کی ہے۔ علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، اس کو معلوم ہے کہ تم اس کو پورا نہ کر سکو گے، اس لیے اس نے تم پر معافی بھیج دی۔ اب پڑھو جتنا تم کو آسان ہو، قرآن سے جتنا سہولت ہو اتنا پڑھ لو، پوری رات، آدھی رات، 2/3 رات، تہائی رات مسلسل پڑھنا تمہارے لیے مشکل ہے۔ علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کتنے ہی لوگ بیمار ہوں گے اور کتنے لوگ زمین میں سفر کریں گے اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو بیماری کی حالت میں بھی پڑھنا مشکل، سفر کی حالت میں بھی مشکل۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کتنے لوگ اللہ کے راستے میں جہاد میں جائیں گے، تو بھی مشکل ہے مسلسل عبادت میں لگنا۔ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، سو پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو اس میں سے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کو قرض دو، اچھی طرح پر قرض دینا ہے، خلوص کے ساتھ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو تم اپنے واسطے آگے بھیجو گے کوئی نیکی، تو اس کو پاؤ گے اللہ کے دربار میں اس سے بہتر اور ثواب میں زیادہ۔ فکر مت کرو، کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، سب کا ریکارڈ ڈاٹا تیار ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، معافی چاہتے رہو۔ ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، نہایت مہربان ہے۔ اسی پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔